ایک بہت ہی مالدار آدمی ہر سال اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ایک بزرگ کے مزار پر حاضری دیتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے اس پر کوئی خاصی توجہ نہ دی اور یہی سوچا کہ یہ بھی باقی حاجت مندوں کی طرح ایک حاجت مند ہے جو اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے۔ خیر، اس نے معمول کے مطابق بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائی اور واپس چلا گیا۔ اگلے سال پھر جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے پھر اسی شخص کو دیکھا جو اسی جگہ پر ہی بیٹھا کچھ مانگ رہا تھا۔ اب اسے تجسس ہوا کہ یہ آدمی کب سے یہیں بیٹھا ہوا ہے اور ایسا کیا مانگ رہا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے اسے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی بینائی چلی گئی تھی اور وہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ اسے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ اس امیر آدمی نے اس اندھے آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم کتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اسے 5 سال ہو گئے ہیں یہاں بیٹھے یہ دعا مانگتے ہوئے۔ اس امیر آدمی نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ 5 سال، اور پھر کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اندھے آدمی نے جواب دیا کہ جناب میں تو اندھا ہوں، تو بھلا میں آپ کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ تو وہ آدمی اپنا خود ہی تعارف کرواتے ہوئے بولا کہ میں اس شہر کا سب سے امیر ترین اور طاقتور ترین انسان ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ اندھا آدمی حیران ہو گیا اور حیران ہوتے ہوئے پوچھا جناب کیسا فیصلہ؟ تو اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو بلایا اور کہا کہ میرے چادر چڑھا کر واپس آنے تک اگر اس کی آنکھیں واپس نہ آئیں تو اسے گولی مار دینا۔ اندھے نے یہ بات سنی تو زار و قطار رونے لگا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر مجھے آنکھیں نہ ملی تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ اے اللہ مجھ پر اپنا رحم فرما، اب یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا۔ وہ سجدے میں گر پڑا اور گر کر رو رو کر دعا مانگتا رہا۔ اتنے میں وہ امیر آدمی بھی واپس آ گیا۔ جب اسے سجدے سے اٹھایا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس اندھے آدمی کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ اب اس اندھے آدمی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ امیر آدمی نے اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ تم دعا تو مانگ رہے تھے مگر تمہاری دعا میں تڑپ نہیں تھی۔ میرے پیارے دوستو، دعا تو اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ ہم دعا کے نام پر چند رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں جن کا مطلب بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز کو مانگنے کی تڑپ ہو تو دینے والا ایک پل کی بھی دیر نہیں کرتا۔ دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنے کو اور اللہ سے اپنی حاجات کرنے کو، اللہ سے مانگنے کو، اور دستور یہ ہے کہ مانگتا وہی ہے جو محتاج ہوتا ہے، نیاز مند ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے اور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس سے مانگا جاتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، داتا ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، عطا کرنے والا ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس لیے تو اس سے مانگا جاتا ہے۔ اب مانگنے کے لیے تو کچھ بھی ہوتا ہے، مانگنے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے، کچھ گر ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کو وہ سلیقہ، وہ طریقہ آتا ہے جس سے آپ بادشاہ کے سامنے سوال رکھتے ہیں تو آپ کی التجا قبول کی جاتی ہے اور آپ کو جو آپ مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ لاپرواہی کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ سوال کریں گے تو آپ کی التجا، آپ کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا دعا کرنے کا انداز کیا ہے۔ لہٰذا دعا کرتے وقت پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔